حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجساد مبارکہ جو ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جو جسد ہیں، اجسام ہیں، جسم مبارک ہیں، ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ آج بھی آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت بخش کے اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی حاضری کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بادب کھڑے ہو کر سلام بھیجنے کی سعادت نصیب فرمائے، وہاں پر امت کا اتفاق ہے، امت کا اتفاق ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قبر شریف کے اندر، اپنے مبارک روضہ کے اندر موجود ہیں اور ہماری باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، صرف اہل سنت کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا، ہر کسی کی۔ اسی لیے اب تو نیٹ کے اوپر بہت کچھ ہے۔ پہلے کوئی بات کرتے تھے، کہتے تھے بھائی جھوٹ بول رہا ہے، بھائی غلط بات۔ یوٹیوب پڑھے، اس کے اوپر آپ سرچ کیجئے، کوئی بھی وزٹر بڑے کا بڑا، کوئی کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم یا کوئی یا بادشاہ جاتا ہے وہاں پر، وہ خود کھڑے ہو کر، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، کھڑے ہو کر ان کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ وہ علماء کہہ رہے ہیں، یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو بھیج دوں، نیٹ کے اوپر ساری چیزیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہاں پر آ کر بولو گے تو میرے آقا سنتے ہیں۔ سنتا کون ہے؟ کون سنتا ہے؟ میرے آقا علیہ، ایک اور، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 27 رجب کو کہاں تشریف لے گئے؟ معراج پر۔ آپ نے سب نے سنا احادیث کے اندر، میرے آقا نے بیت المقدس کے اندر کیا کام کیا تھا؟ امامت فرمائی تھی۔ کن کی؟ انبیاء کی۔ کیا ایک زندہ بندہ، زندہ انسان مردوں کی امامت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کسی صاحب کو لے جائیے قبرستان میں جا کے تکبیر، اس کو کہ بھائی کسی قبر والے کو کہ تکبیر پڑھے اور آپ نماز پڑھائیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجساد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ان کی روحیں ادھر موجود ہوتی ہیں۔ اب وہی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پریکٹیکلی کب؟ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، بیت المقدس کے اندر میرے آقا نے تمام انبیاء کی جماعت فرمائی، امامت فرمائی۔ میرے آقا بھی اس دنیا میں موجود۔ اب یہ جو معراج تھا، کیا آقا کی زندگی میں ہوا یا بعد میں؟ زندگی میں۔ جاگتے ہوئے ہوا یا سوتے ہوئے؟ جاگتے ہوئے۔ میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب یہاں پہ بات ہے، اس کا مطلب ہے اگر 1,23,999 کم و بیش انبیاء اگر وہ اپنے قبر انوار میں اپنے روضہ مبارک کے اندر موجود اور آ کر میرے آقا کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محروم رکھا ہے؟ اب بات یہ ہوئی، اب عقیدہ ہے، میری بات نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ زندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جو سوال کرتے کہتے 12 کو غم کیوں نہیں مناتے؟ بھائی ہم غم کیوں منائیں، ہمارے تو زندہ ہیں، ہم کیوں منائیں غم؟ ہم تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، شریعت کی بات کر رہے ہیں، غم کیوں منائیں؟ میں آپ کی بات کو مانوں یا شریعت مصطفیٰ کو مانوں؟ بتائیے، میرے لیے حجت آپ ہیں یا شریعت مصطفیٰ ہے؟
اگر آپ ہیں دلیل لائیے. اگر شریعت مصطفیٰ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کیوں میرے میلاد منانے پر یا آپ کے میلاد منانے پر یا امت کے کسی فرد کا میرے آقا کی آمد پر خوشی منانے پر اگر یہ غیر شرعی کام ہوتا تو اس سال 11 ربیع الاول کو ایک شاید آپ لوگوں کی نظر سے نہ گزری ہو، 11 ربیع الاول کو، اس سال 11 ربیع الاول کو عرب کے اندر جمعے کا دن تھا. عرب کے اندر 11 ربیع الاول جمعہ تھا. مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر میلاد مصطفیٰ منایا گیا. میں نہیں کہہ رہا، اس کے لیے بھی دلیل کہ خطبہ دیا گیا میرے آقا کی سیرت پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو سیرت بیان کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر امام نے پورے 45 منٹ کا خطبہ دیا. 11 ربیع الاول، یہ جو پچھلی گزری ہے، اس دن کی آپ یوٹیوب کے اوپر اس دن کا خطبہ جمعہ موجود ہے. آپ کہیں گے اچھا وہ تو مسجد نبوی شریف تھی، وہاں پہ منایا. اچھا مسجد حرام تو نہیں نا، خانہ کعبہ میں بھی نہیں. تو خانہ کعبہ کے اندر جمعے کے اندر بھی اور جمعے کے بعد بھی قاری عبد الرحمن السدیس جو اس وقت میں حرمین شریفین کے جو نظام کو چلانے والے ہیں، انہوں نے آفیشلی طور پر محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے. میرا سوال یہ ہے، میرا سوال ہے، اگر ہم غیر شرعی کام کرتے تھے، آپ سچ تھے، آپ نے میرے آقا کے دربار میں، میرے آقا کی مسجد میں اور بیت اللہ حرام کے اندر شرک کیوں کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا. اگر ہم شرک کرتے تھے، یہ شرک ہے، آقا کا ذکر کرنا شرک ہے، غلط ہے، بھئی آپ نے کیوں کیا؟ آپ اللہ کے گھر میں، میرے آقا نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال کر شرک کا کلا کما کیا ہے. بقول آپ کے اگر یہ شرک ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ بھی دنیا کے اندر، روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ معزز و مکرم جگہ پر، جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں پر آپ نے بیٹھ کر یہ کیوں کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے صحیح کیا ہے، شریعت کے مطابق ہے، پھر مبارک ہو ہم سب کو، مبارک ہو ہم سب کو. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے، ہم کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے، بغیر شریعت کے کام نہیں کر رہے. جب نہیں کر رہے